نحمده ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملہ را رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں، حج کے دن قریب آ رہے ہیں اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. So today's topic is the topic of Hajj. And the verse of Quran which I just mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala says وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. If you have ability or money, then you must go to do the Hajj. This is compulsory upon you. اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو بندہ حج کرنے جائے. اور ہے کوئی ایسی جگہ جو مکہ و مدینہ سے زیادہ خوبصورت جگہ ہو؟ کائنات میں ایسی کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کا جسم اطہر ہے اس سے بڑھ کر کوئی جگہ ہو سکتی ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں ہو سکتی. اور قربان جائیں اس سٹی پر، اس شہر پر، شہر مکہ پر کہ جس شہر میں میرے محمد مصطفیٰ جلوہ گر پہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. تو بڑا کمال آپ ماشاءاللہ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں. ہر سال جب حج ہوتا ہے ایک عجیب منظر ہوتا ہے. اب لاک ڈاؤن اور یہ جو کووڈ کی ریسٹرکشن تھی اس کی وجہ سے غالباً اس دفعہ they allowed only 60,000 people for Hajj. وگرنہ وہاں پر تو 35 لاکھ 40 لاکھ شاید اس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ایک سروں کا سیلاب ہوتا ہے اور سفید لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر بندے کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہر سال حج پر ہم سارے جائیں، سننے والی بہنیں بھی ہر سال جائیں. تو فتح مکہ کے ایک سال بعد 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا. فتح مکہ کے ایک سال بعد 9 ہجری میں حج فرض ہوا. آپ جانتے ہیں 5 pillars of اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج اینڈ زکوٰۃ. تو حج بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے اسلام کے اندر، بڑا ایک اہم رکن ہے. اب آپ کو ذرا سونی سونی باتیں تھوڑی بتا دوں، اور ہر وہ بات سونی ہے جو میرے مصطفیٰ کے لب مبارک سے نکلی ہے. میرے مصطفیٰ کے زبان مبارک کو جنبش دے کر جو چیز نکلی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. آئیے کنز العمال کی ایک حدیث سے آپ کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی غور سے
اور خوش ہونے والی بات ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حاجی جو حج پر جاتا ہے اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ Person who goes to Hajj, according to this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he will do intercession of 400 people from his family at the day of judgment. In simple words, at the day of judgment, on his sifarish, on his intercession, on his request, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive 400 people from his family. Subhanallah. This is the reward of Hajj. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیسے والے لوگ ہیں آپ لوگ، مجھے پتا ہے آپ آگے پیچھے بھی جانا چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، میری زمین کی سیر کرو۔ میرے کو پیسہ ہوگا تو میں ہر سال مدینے جاؤں، سبحان اللہ۔ میرے پاس پیسہ ہو تو میں تو ہر سال حج پر جاؤں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، انشاءاللہ آگے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر رب دے تو پھر حج بار بار کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا دل کرتا ہے والدین زندہ ہوں تو والدین کی زیارت بار بار ہوتی رہے، وہ بھی حج ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر والدین نہیں ہیں اور والدین ہوں بھی، رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو تو والدین کی بھی زیارت کریں۔ جائیں نا پہلے حج کرنے، جائیں نا پہلے عمرہ کرنے، اس کے بعد عمرہ بھی ہو اور حج بھی ہو، اور ادھر بھی حج ہو اور ادھر بھی حج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے وہ اپنی فیملی میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر حضور نے اگلے پاک حدیث میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ وہ حج کرنے کے بعد ایسا ہو جائے گا as he born today، یعنی وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ حج مبرور، مبرور means accepted حج، حج مبرور کا ریوارڈ کیا ہے؟ جنت ہے، اس کا ریوارڈ جنت ہے۔ اور ایک بڑی ہی خاص بات، آپ کا دل خوش ہو جائے گا سنتے ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوں ان سب کا کفارہ ہے۔ اور پھر حضور نے وہی فرمایا کہ حج مبرور کا ریوارڈ صرف یہ ہے کہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں ہر بندہ فائٹ نہیں کر سکتا، بعض بندے کمیونٹی میں کمزور بھی ہوتے ہیں، یعنی میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ And surely I'm not talking about terrorism and radicalization. This is just a jihad in self-defense and to protect yourself. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور کا بھی ایک جہاد ہے، اور فرمایا کمزور کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج کرے، وہ حج پر جائے گا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور اگلی روایت تو بڑی سونی روایت ہے، اور اگر میری باتیاں سن لی تو بڑے غور سے سنیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، آپ فرماتی کہ میں نے حضور سے پوچھا، میں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is there any jihad for women? Is there any fight in the battlefield for women? Prophet علیہ السلام said jihad for women is to do hajj and umrah. اللہ میری باتوں کے اندر بھی شوق پیدا فرمائے۔ نیت کریں کہ جیسے ہی حالات اچھے ہوں گے ہم نے مدینہ بھی جانا ہے، مکہ بھی جانا ہے، اور نیت کریں کہ ہم نے حج کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہر دور میں جو حج ہے وہ کرنا ایکسپینسو رہا ہے، حج کرنا ایکسپینسو ہے۔ اب جب حالات بہتر تھے اس وقت تو میرے خیال میں 7,000 یا 8,000 کا حج ہوتا تھا، اگر آپ نے اچھا ہوٹل لینا چاہیے اس سے بھی ایکسپینسو ہوگا۔ حضور نے اپنے غریب دیوانوں کے لیے ایک فارمولہ دے دیا، لیکن اس دفعہ سبحان اللہ آپ نے پہلے کہہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بڑی کمال کی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں میرے ساتھ عمرہ کرے، رمضان میں عمرے کا ثواب جو ہے وہ حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ دیوانے کوشش کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر ضرور مدینے جایا جائے، رمضان شریف میں ضرور بیت اللہ شریف جا کر عمرہ کیا جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اس کا ثواب یعنی رمضان میں عمرے کا ثواب جو ہے وہ کیا ہے، وہ
حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اگلی دو باتیں بھی بڑی خاص ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حاکم نے المستدرک میں یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مکہ سے پیدل حج کرے، بغیر کسی کار کے گاڑی کے حج کرے، حضور نے فرمایا کہ ہر فٹ سٹیپ پر، ہر قدم پر اس کو 700 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا کہ یہ نیکیاں حرم شریف والی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. کیلکولیٹر نکال کے ذرا کاؤنٹ کریں، اس سے ثابت یہ ہوا کہ بندے کو 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. اور قربان جائیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن پر، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ کے سامنے رب کے گھر میں جا کر حیا آتی ہے کہ میں رب تعالیٰ کے گھر میں ایک دفعہ بھی پیدل حج نہ کروں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 20 حج پیدل کیے ہیں. سبحان اللہ. 20 حج پیدل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا مدینہ، اور بار بار کیونکہ مکہ بھی حضور کا ہے، مدینہ بھی حضور کا ہے، ہمیں حرمین شریفین بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بڑا کم ہے. ایک دو باتیں فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے بعد سب دنوں سے افضل ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف میں عبادت کرنی، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ صرف رمضان میں آتی ہے، اور یہ سچ ہے. لیکن آپ کو ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. میں نے آج سے 3-4 ماہ پہلے ایک علامہ صاحب سے، لاہور کے علامہ صاحب ہیں، میں کیو ٹی وی آن لائن سن رہا تھا تو میں نے یہ روایت سنی تھی ان سے. اچھا، میں بڑا تذبذب کا شکار ہوا کہ یہ روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی، اور یقینی طور پر بہت سارا نالج ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو میری نظر میں نہیں ہیں. ہر بندے کی اسٹڈی ہوتی ہے، میری اس پر توجہ نہیں تھی. اچھا، آج جب میں حج کا ٹاپک تیار کرنے لگا، ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو وہ روایت مجھے مل گئی، اور آپ سن کر خوش ہو جائیں گے. امام ترمذی نے اسے اپنی کتاب سنن ترمذی میں نقل فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 days ہیں، یہ جو 12 جولائی سے شروع ہو رہے ہیں، 12 جولائی سے آپ کو پتہ ہے چاند 11 جولائی کو نکلے گا، اور 12 جولائی کو پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن روزہ رکھے، فرمایا ہر دن کا روزہ 1 سال روزے کے برابر ثواب ہے. 1 سال روزے کے برابر ثواب ہے. اور دوسری بات بڑی خاص ہے، اگر آپ رمضان پر غور کریں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں، آخری 3 راتوں میں کس کو تلاش کرو؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو. حضور علیہ السلام didn't mention about specific night, that the night of 3rd or 25th or 27th is Shab al-Qadr. No, Prophet علیہ السلام didn't mention anywhere specifically. مگر یہاں پر حضور نے فرما دیا، حضور نے فرمایا کہ پہلے جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس ہر رات میں قیام کرنے کا ثواب شب قدر میں ثواب ہے، اس کے برابر ثواب ہے. آپ نے فرما دیا کہ اس کی ہر پاری جو رات ہے، پہلے عشرہ کی ہر رات کے اندر قیام کرنے کا ثواب شب قدر میں قیام کرنے کے ثواب کے برابر ہے. تو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرما دیا، روزے بھی ہر روزہ 1 سال کے برابر، اور ہر رات میں عبادت کرنا، شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کیونکہ وقت ہو چکا ہے تو 1-2 باتیں عرض کرتا چلوں. ایک آپ نے بات سنی ہوگی، بلکہ پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا کہ حضور کی حدیث ترمذی شریف میں روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ if you have intention of قربانی اضحیہ، or if you want to sacrifice animal in the way of Allah, Prophet ﷺ said, from first Dhul Hijjah till Eid till قربانی you shouldn't cut your hairs and nails. حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سال 11 جولائی کو سنڈے کی مغرب کے بعد آپ نے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، مستحب عمل، سنت عمل ہے. لیکن یہاں پر بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بعض کے جو بڑے بلند ہوتے ہیں، ان کے جو زیر ناک بال ہوتے ہیں، جو پیوبیکل ہیئرز ہوتے ہیں، ان کے آلریڈی 40 days پورے ہو چکے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے بال آلریڈی بڑے ہو چکے ہیں، آپ کے ناخن آلریڈی بڑے ہو چکے ہیں، تو آپ ان کو 10 دنوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں. پھر ایک مسکنسپشن یہ ہے لوگوں کی
کہ اگر ہم بال کاٹ لیں گے، ناخن کاٹ لیں گے، ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. یہ سنت عمل ہے. اگر سنت، اور ہمیں چاہیے کہ سنتوں پر عمل کریں. حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اگر کوئی میری ایک حدیث کو، ایک سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب یہ وقت آ گیا ہے، اور وقت اور مزید قریب ہے. آج کو سنتوں پر عمل کرے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا عجیب سا بندہ ہے. حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہی والا ہے تو اچھا بندہ ہے یار. اور جو سنتوں پر عمل نہ کرے وہ عجیب بندہ ہے، اور جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ حضور کا بڑا خاص بندہ ہے. تو کوشش کریں کہ آپ 11 جولائی کے مغرب سے لے کر عید پڑھنے تک. اب یہاں پر ایک اور سوال ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب ہماری قربانیاں پاکستان میں ہیں، اور اس دفعہ تقریباً پاکستان کی بھی لگتا ہے کہ عید اور یوکے میں ایک سیم ڈے ہوگی. تو یہاں پر میں نے 2 تھے مفتیان کرام، ان سے یہ مسئلہ میں نے پوچھا، تو آپ نے حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی پاکستان میں کرے لیکن وہ خود اس ملک میں موجود ہے یا کسی اور ملک میں موجود ہے، ٹیکنیکلی تو حضور نے یہ فرمایا کہ جب آپ قربانی کر لیں تو پھر بال اور ناخن کاٹیں. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یورپ میں، یوکے میں، امریکہ میں، کسی اور کنٹری میں ہیں تو آپ وہاں کی عید پڑھتے ساتھ ہی ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں اور بال بھی کاٹ سکتے ہیں. اگر پاکستان میں قربانی نیکسٹ ڈے بھی ہے یا پہلے ڈے بھی ہوگی ہے تو علماء نے اجازت دی ہے، آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ بال بھی کاٹ سکتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیو، حج کے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو پہلے عشرہ کی باتیں بھی بتا دی، اور حضور علیہ السلام نے روزے کا بھی ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ثواب ہے. اور اگلا جمعہ بڑا خاص ہے کیونکہ اگلے جمعے ہم نے مکہ اور مدینہ کی باتیں کرنی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ ضرور آئیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ مکہ اور مدینہ کی گلی میں ہم گھومیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو چند باتیں ایسی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کے دل میں حضور کی محبت اور بڑھے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ ذی الحجہ کا صحیح معنوں میں ہمیں حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.